جی ہاں ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ ٹپس میں ہمیشہ ہم آپ کے لیے بہترین پروگرامز جو ہیں وہ آرگنائز کرتے ہیں، جس سے آپ کو اپنے بارے میں، اپنے شریک حیات کے بارے میں بہترین نالج ملتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم کیسے اسپینڈ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کو کیسے بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنی لائف کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے کہ خواتین کی جو فرج ہے وہ کتنے سائز کی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جنسی پارٹس ہیں جو وہ ان کے جنسی حساس جو پارٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں، لیکن آج جو ویڈیو ہم بنائیں گے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بنائیں گے۔ کچھ کپلز ہوتے ہیں جن کو بہت ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے شادی کے پہلے دن ہی، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی خواتین جو ہیں وہ پہلے سے کسی کے ساتھ اٹیچ تھی یا بد کردار تھی، ان کے کیریکٹر پر انگلی اٹھا دی جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسپورٹس سے ریلیٹڈ جو خواتین ہوں گی ان کا جو پردہ بکارت ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ بد کردار ہیں یا پھر ان کے کیریکٹر کے حوالے سے آپ کو انگلی اٹھا سکے۔ سپورٹس میں ایسا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جب خواتین سپورٹس میں اگر کرکٹ میں حصہ لیتی ہیں، جمپنگ میں حصہ لیتی ہیں، وزن اٹھانے میں حصہ لیتی ہیں یا پھر رسا کشی میں حصہ لیتی ہیں، تو ایسے میں ان کے پردہ بکارت جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیریکٹر لیس ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان نے مجھے کال کی کہ جی ایسے میں نے اپنی خاتون کے ساتھ شادی کی پہلی رات میں نے جب ان کے ساتھ مباشرت کی تو مجھے لگا کہ وہ پہلے سے ہی کسی کے ساتھ اٹیچ تھی۔ تو جب اس کی خاتون کے ساتھ میں نے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سپورٹس وومن تھی، وہ سپورٹس کھیلا کرتی تھی، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میاں بیوی آپس میں مباشرت کرتے ہیں، جس طرح مرد کا عضو تناسل مباشرت سے پہلے، رومانس سے پہلے سکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد رومانس کے ساتھ جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، سیم اسی طرح خاتون کا جو فرج سائز ہوتا ہے وہ پہلے 3 انچ 3.5 انچ ہوتا ہے، سیم اسی طرح جیسے جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی لمحات گزارتے ہیں تو ان کا فرج کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سم ٹائم مردوں کو اسی غلط فہمی میں رکھا جاتا ہے کہ شاید یہ کیریکٹر لیس ہے یا کس طرح کہ وہ آپس میں بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دونوں کی مینٹلی انڈرسٹینڈنگ خراب ہو جاتی ہے۔ خاتون اسی پریشانی میں رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرا شوہر کیوں مجھ سے چڑچڑا ہو رہا ہے، کیوں میرے سے دور جا رہا ہے، اور مرد کو یہی ہوتا ہے کہ میں اگر پہلے دن ہی بات کروں گا تو پتہ نہیں کیا اثر لیا جائے گا۔ اسی طرح ذہنی ہم آہنگی جو ہے نا وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اچھا، پہلے دن ہی ایک دوسرے کو جو ارینج میریجز کے لوگ ہیں ان کو پہلے ہی دن کس طریقے سے جانچا جا سکتا ہے کہ مطلب پہلے دن ہی کس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ کی ہو سکتی ہے، وہ بھی کم وقت میں۔ تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جب بھی آپ دیکھیں ارینج میریجز میں موسٹلی یہ رجحان نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے بات کی جائے، اچانک ہی شادی ہو جاتی ہے، اچانک ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے اور اچانک ہی ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جاننے کے لیے پہلے آپ ایک دوسرے کے ساتھ 10-15 منٹ گپ شپ لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ہلکے پھلکے طنز و مذاق کے جوک سنائے جائیں، تاکہ آپ کو ایک دوسرے کا سینس آف ہیومر پتہ چلے، آپ کو پتہ چلے کہ اس کو کیا پسند ہے۔ اگر وہ آپ کے چٹکلوں پر ہنس رہی ہے یا ہنس رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو اچھے سے انجوائے کریں۔ اگر وہ آپ دیکھیں کہ وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو آپ فوراً سے اپنا موضوع چینج کر لیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کم وقت میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو خواتین کے جنسی حساس جو پارٹس ہوتے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں آپ اس کو چھوئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگی یا آپ کے ساتھ وہ جنسی تعلقات میں حصہ لے گی۔ سیم یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس
बहुत सारे ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आती हैं कि हम अपने आप को अपने शरीके हयात के साथ कहाँ कंफर्टेबल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा हल है कि पहले आप एक दूसरे के साथ मेंटली अंडरस्टैंडिंग करें। और ज़ाहिर है इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, हर बंदे को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार होता, स्पेशली अरेंज मैरिजेस वाले लोग। तो उसमें ये है कि सारी रात नहीं होती एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करने के लिए, बस 15-20 मिनट काफ़ी होते हैं। और वो 15-20 मिनट यही होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ अच्छी सी गुफ्तगू करें और एक दूसरे को समझ सकें। जैसे ही आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका शरीके सफ़र क्या चाहता है। अगर तो वो शर्मीला है तो डेफिनेटली आपको उसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ापन अपने आप को भी शर्मीलेपन पर उतारना होगा। अगर वो थोड़ा बोल्ड है तो आपको भी थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा। सेम इसी तरह कि आपको अपने शरीके हयात के साथ चलना है कि आप दोनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। अच्छा, जिनसी लिहाज से औरत के जो हसास हिस्से होते हैं वो मोस्टली सबको ही पता होती हैं, क्योंकि आजकल तो 15-16 साल के लड़के लड़कियां जैसे ही जवानी की तरफ कदम रखते हैं वैसे ही उनको एक दूसरे की मतलब आजकल सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है कि आप कुछ भी वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली लाइफ होती है, प्रैक्टिकली लाइफ में आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हर किसी की एक जैसी हिस्स नहीं होती, हर किसी को एक जैसी फीलिंग्स नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर होता है कि जब आप अपने शरीके हयात के साथ टाइम स्पेंड करें तो आप पहले उसके हिस्सास हिस्सों को छुएं, ताकि आपको पता चले कि वो किस हिस्से को छूने से आपके साथ जिनसी लम्हात में लुत्फ अंदोज हो रही है या जिसमें वो पार्टिसिपेट ले रही है। तो ये सिंपल सी एक लाइफ को चलाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सेम इसी तरह आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। इसी तरह फ़र्ज का जो साइज़ मैंने बताया कि ख़वातीन में 3.5 तक होता है। जैसे जैसे वो जिनसी लम्हात को एंजॉय करती है तो इस तरह फ़र्ज का साइज़ बड़ा भी होता चला जाता है। अगर इन केस फ़र्ज का साइज़ छोटा है और आप मुबाशरत करते हैं तो उसके जो फ़र्ज की ऊपर की लेयर होती है, स्किन होती है, वो फटना शुरू हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में हमेशा मर्द को चाहिए कि वो अपने उज़्वे तनासुल पर कोई चिकनी चीज़ जैसे लोशन, वेस्लीन, ऑयल वगैरह वो यूज़ करे, ताकि उससे उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटे साइज़ की फ़र्ज वाले जो लोग हैं, उनको ख़वातीन हैं, उनको चाहिए वो ज़्यादा फोर प्ले भी ना करें, क्योंकि फोर प्ले करने से उनकी फ़र्ज के जो लिप्स हैं, वो ऊपर की लेयर है, उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसलिए उनको चाहिए कि वो इतना ज़्यादा टाइम फोर प्ले में स्पेंड ना करें। तो नाज़रीन, ऐसी छोटी छोटी बातें देखने के लिए, ऐसी अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए हेल्थ टिप्स को ज़रूर देखा करें, ताकि आपको अपनी खुद की सेहत और अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के तमाम टिप्स यहाँ से मिलती रहें। हम जितना आपके लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते जाएंगे। और अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।